وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال اللہ تعالی فی سورۃ التوبہ، وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، اور کہا یہود نے عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، اور نصارہ نے کہا، عیسائیوں نے کہا کہ مسیح عیسیٰ علیہ السلام مسیح اللہ کے بیٹے ہیں۔ ذالک قولہم بافواہہم، اللہ فرما رہے ہیں یہ ان کے منہ کی باتیں ہیں۔ یضاہئون قول الذین کفروا من قبل، اس سے پہلے بھی اس طرح کی باتیں کافر لوگ کرتے رہے۔ قاتلہم اللہ، اللہ کی مار ہو ان پر، اللہ ان کو ہلاک کرے۔ انا یؤفکون، کہاں سے یہ بہکائے جاتے ہیں۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 30 جو ہے تلاوت و ترجمہ بیان کیا گیا۔ اللہ فرما رہے کہ یہود نے کہا کہ عزیر جو ہیں وہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ پوری یہودی قوم نے یہ نہیں کہا، جس طرح کہ عیسائیوں کا تو عقیدہ اس پہ کھڑا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ یہ لوگ تین میں سے ایک اور ایک میں سے تین یعنی تثلیث کا عقیدہ اپنائے ہوئے ہیں۔ پہلے انہوں نے تین میں سے ایک اور ایک میں سے تین میں عیسیٰ علیہ السلام، اللہ اور مریم علیہ السلام کو رکھا۔ اب ان کو نکال کر روح القدس یعنی جبریل علیہ السلام کو لے آئے، یعنی تین میں سے ایک اور ایک میں سے تین، کہ یہ سب ایک ہی ہے۔ اور دوسری بات، یہ اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہیں مسیح علیہ السلام کو۔ نعوذ باللہ من ذالک، اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف کرے، کیونکہ یہ کسی کو بھی اللہ کا بیٹا قرار دینا یہ بہت بڑا جرم ہے۔ سورہ مریم میں آتا ہے کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ اتنی بڑی بات ہے کہ آسمان پھٹ جائے، زمین شق ہو جائے اور پہاڑ پھٹ کر ریزہ ریزہ ہو جائے، کہ یہ رحمان کے لیے کہتے ہیں کہ کوئی اولاد ہے۔ رحمان کے تو یہ شان ہی نہیں ہے وہ کسی کو اپنی اولاد کہے یا اپنی اولاد بنائے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اللہ فرماتے ہیں حدیث قدسی ہے کہ کیا ہے ابن آدم کو، میری تکذیب بھی کرتا ہے اور اللہ اکبر مجھے گالی بھی دیتا ہے۔ صحابہ پریشان ہو گئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کو جھٹلانا، اللہ کی تکذیب کرنا اور اللہ کو گالی دینا کیا ہے؟ فرمایا جب کوئی کہتا ہے کہ اللہ دوبارہ کیسے زندہ کرے گا، حالانکہ میں قادر مطلق ہوں، میں نے پہلی دفعہ پیدا کیا اور میں ہی دوبارہ پیدا کرنے پر قادر ہوں، تو ایسے ہی ہے جیسے وہ مجھے جھٹلا رہا ہے، میری تکذیب کر رہا ہے۔ اور جب کوئی میرے لیے کہتا ہے کہ میرے لیے کوئی بیٹا یا بیٹی ہے، تو ایسے ہی ہے جیسے وہ مجھے گالی دے رہا ہے۔ اللہ پاک ہے ان تمام چیزوں سے۔ اللہ کی نہ کوئی اولاد ہے، نہ کوئی بیٹا ہے، نہ بیٹی ہے، نہ باپ ہے، نہ ماں ہے، نہ بیوی ہے۔ اللہ ان تمام چیزوں سے پاک ہے۔ اللہ اکبر۔ بہرحال آج قصہ انشاءاللہ تعالیٰ جو ہم شروع کر رہے ہیں قرآن سے، وہ عزیر علیہ السلام کا ہے۔ عزیر علیہ السلام کا ذکر قرآن میں ان کے نام کے ساتھ جو آیا ہے وہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 30 میں آیا ہے۔ یہود کا جو فرقہ ہے، جتنے فرقے ہوئے، جیسے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لعنت ہو یہود پر، اللہ کی رحمت سے دور ہوں یہ یہود، انہوں نے آپس میں 71 فرقے بنا لیے، یعنی یہ 71 فرقوں میں بٹ گئے۔ اور اسی طرح لعنت ہو کن پر؟ نصارہ پر، عیسائیوں پر، کہ وہ 72 فرقوں میں تقسیم ہوئے۔ اور اللہ اکبر، اور آپ نے فرمایا کہ میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی۔ اللہ اکبر، 73 فرقے۔ قرآن میں آتا ہے سورہ الانعام کی آیت نمبر 159 میں کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ وہ جنہوں نے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور آپس میں تفرقہ پیدا کیا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ان کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ سب سے پہلے تفرقہ پھیلانے والے یہ سن لیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق ختم ہو گیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق نہیں ہے
تو پھر کیا رہ گیا ہمارے پاس؟ اللہ اکبر. پھر کون ہے جو ہماری شفاعت کرے گا؟ کس کے ہاتھ سے ہم حوض کوثر پی سکیں گے؟ سورہ روم میں اللہ فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے آپس میں تفرقہ بازی کی اور فرقہ فرقہ ہو گئے، اور ہر فرقہ خوش ہے کہ جو اس کے پاس ہے وہی بہتر ہے. بہرحال یہود جو ہیں یہ سارے کے سارے اس گنون جرم میں مبتلا نہیں ہوئے. ہاں ایک ان کا فرقہ ہے جو ابھی بھی کہتے ہیں، ابھی بھی شاید فلسطین کے ارد گرد موجود ہے، جنہوں نے عزیر علیہ السلام کا باقاعدہ مجسمہ بنا رکھا ہے، جس طرح کے عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام اور مریم علیہ السلام کے مجسمے بنائے ہوئے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو ہر قسم کی شرک سے بچا لے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے کہ اللہ میں تجھ سے ہر اس شرک سے پناہ مانگتا ہوں جس کو میں جانتا ہوں، اور اے اللہ اس شرک سے بھی جس کو میں نہیں جانتا میں تجھ سے بخشش چاہتا ہوں، مجھے بخش بھی دے اور مجھے بچا بھی لے. اللہ فرما رہے کہ یہ ان کے اپنے منہ کے قول تھے. اللہ نے تو ایسی کوئی بات نہ بیان کی ہے، نہ ہی اللہ کی کوئی بات ایسی ہے کہ اللہ نے کسی کو بیٹا قرار دیا ہو یا اللہ نے کسی کو بیٹی قرار دیا ہو. کفار مکہ جو تھے، مشرکین مکہ، جتنے بھی بت ان لوگوں نے بنا رکھے تھے اور عورتوں کے نام پہ، دیویوں کے نام سے جو بنا رکھے تھے، جیسے نائلہ ہے، اسی طرح عزا ہے، لات ہے، منات، یہ سب کے سب کہتے تھے کہ یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، یہ فرشتے ہیں اور اللہ کی بیٹیاں ہیں. ان کی وجہ سے اللہ ہماری دعائیں سنتا ہے. اللہ اکبر. اور آج امت مسلمہ، اللہ اکبر، جن کے لیے اللہ اکبر توحید کو خالص کر دیا گیا، وہ بھی اس شک میں مبتلا ہیں کہ اللہ ہماری سنتا نہیں ہے اور ان قبر والوں کی ٹالتا نہیں ہے. اس لیے قبر والوں سے جا کر مانگتے ہیں کہ یہ اللہ کے ہاں ہماری سفارش کریں گے تو ہماری جو ہیں حاجتیں پوری ہوں گی، اور کل یہی ہماری سفارش کریں گے. یہی وہ باطل عقیدہ تھا جس کو ختم کرنے کے لیے اللہ اکبر یہ قرآن نازل ہوا، اور یہ سب کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک چیز کی وضاحت فرما دی. ایک شخص آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور اس نے کسی کام کے لیے کہا کہ جو آپ چاہیں اور جو اللہ چاہے. تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کیا تم نے مجھے اللہ کا مقابل بنا دیا ہے؟ بلکہ صرف یہ کہو کہ جو اللہ چاہے، کیونکہ جو اللہ چاہتا ہے اسی کے چاہنے سے ہوتا ہے، میرے چاہنے سے کچھ نہیں ہو سکتا. یہ بات ہم سب کو سمجھ لینی چاہیے. بہرحال جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو نصارہ نے بنایا تھا، اور انہوں نے یہود کے ایک فرقے نے جو ابھی بھی کہتے ہیں کہ فلسطین کے پاس ہے، انہوں نے باقاعدہ مجسمہ بنایا ہوا ہے اور ان کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں. عزیر علیہ السلام جو ہیں یہ بنی اسرائیل کے نبی تھے. یہ ان کے کون سا زمانہ ہے، کب یہ ان کو مابعوث کیا گیا، اس کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی نبوت کا جو زمانہ تھا وہ داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، کیونکہ ان کا دور جو گولڈن ایرا ہے بنی اسرائیل کی تاریخ کا، اور اسی طرح حضرت زکریہ علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام کا درمیانی عرصہ ہے. یعنی یہ ان کے درمیانی عرصے میں ان کو مبعوث کیا گیا نبی بنا کر. سلسلہ نسب جو ان کا بیان کیا جاتا ہے وہ اس طرح ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جو ہیں وہ ہارون علیہ السلام کی نسل میں سے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ان کا سلسلہ نسب جو آ کے ہارون علیہ السلام تک ملتا ہے. اسی طرح کہا جاتا ہے کہ یہ ان کا جو دور تھا جب ان کو مبعوث کیا گیا وہ حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا درمیانی عرصے میں ان کو مبعوث کیا گیا. والد کا نام ان کا سرخا آتا ہے. قبر ان کی دمشق میں ہے، قبر مبارک آج بھی دمشق میں ہے. جب نیبوکڈ نصر بخت نصر آیا اور اس نے بنی اسرائیل کی اینٹ سے اینٹ بچا دی، اللہ اکبر، کوئی ایک اینٹ بھی سلامت نہ رہنے دی. کتنے لوگوں کو، ہزاروں لاکھوں لوگوں کو قتل کیا، اور اسی طرح لاکھوں لوگوں کو غلام بنا کر لے گیا. اور پھر حیسرو جو کہ ذوالقرنین ہیں، ان کی وجہ سے ان کو آزادی ملی، اور اس ذوالقرنین نے ان کو واپس جانے کی اجازت بھی دی کہ جا کے تم اپنے شہر دوبارہ یعنی بیت المقدس اور شام جاؤ اور ادھر جا کے اس کو دوبارہ آباد کرو. بہرحال
ان سے بھی یہ کہا گیا، یہ بھی وہاں سے نکلے کہ یروشلم جاؤ اور اس کو آباد کرو۔ یہ جب وہاں پہنچے، عزیر علیہ السلام راستے میں تھے یا یہ وہاں پہنچے، تو انہوں نے جب وہاں پر دیکھا تو ایک ایک چیز تباہ تھی، کوئی بھی چیز سلامت نہیں تھی۔ اس کا ذکر قرآن میں جو آتا ہے وہ سورہ البقرہ میں آتا ہے۔ سورہ البقرہ جو کہ سورہ نمبر 2 ہے، اس کی آیت نمبر 259 میں وہاں پر نام نہیں لیا گیا عزیر علیہ السلام کا، لیکن اس کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت عباس عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ، اسی طرح حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ یہ عزیر ہی تھے جن کے بارے میں یہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 259 ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں اس آیہ مبارکہ میں، او کالذی مر علی قریۃ وہی حاویۃ علی عروشہا، اور اس شخص کی طرح یا اس شخص کی طرح جس کا گزر ایک ایسی بستی پر ہوا جو جس کی چھتیں اسی پر الٹی پڑی تھی۔ کالا انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتہا، اللہ اکبر، اظہار تعجب صرف اتنا کہہ دیا عزیر علیہ السلام نے کہ اللہ اس بستی کو جو اتنی تباہ ہو چکی ہے، ایک اینٹ بھی سلامت نہیں ہے، ایک جاندار بھی نہیں ہے، ہر چیز تحت نحس ہو چکی ہے، دوبارہ کیسے زندہ کرے گا؟ اللہ اکبر۔ اللہ کو ان کا یہ تعجب پسند نہیں آیا۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ وَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ، اللہ نے ان کو 100 سال کے لیے موت دے دی، سلا دیا۔ ثُمَّ بَعَثَهُ، پھر ان کو دوبارہ زندہ کیا۔ کالا کم لبستا، پھر اللہ نے پوچھا کہ کتنی دیر تم سوئے رہے، کتنی دیر سوئے رہے؟ کالا لبستو یومن او بعض یوم، کہنے لگے عزیر علیہ السلام کہ شاید ایک دن یا ایک دن کا بھی کچھ حصہ۔ اللہ اکبر۔ قَالَ بَلْ لَبِثْتَ مِئَةَ عَامٍ، اللہ نے فرمایا نہیں، تو 100 سال اس حال میں رہا، 100 سال تو اس حال میں رہا، پورے 100 سال تو سویا رہا، تجھ پر موت رہی۔ اور پھر اللہ نے ان کو ایک نشانی بھی دکھائی، فَانظُرْ إِلَىٰ طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهْ، اللہ نے کہا کہ دیکھ ذرا اپنے کھانے کی طرف اور اپنے پینے کی طرف، کھانے پینے کی طرف دیکھ، یہ اسی طرح ہے، تر و تازہ، باسی نہیں ہوا۔ وَانظُرْ إِلَىٰ حِمَارِكَ، اور اپنے گدھے کی طرف دیکھ، کیونکہ یہ گدھے پر سوار ہو کر آئے تھے اور اسی پر سوار تھے۔ یہ جب عراق سے نکلے یروشلم کی طرف جا رہے تھے، وہاں پہنچ کر بستی میں جب پہنچے تو جو انہوں نے دیکھا، تو اللہ نے کہا کہ اے عزیر اپنے کھانے اور پینے کی طرف دیکھ کہ اسی طرح تر و تازہ ہے جس طرح تو اس کو لے کر آیا تھا، اور پھر اپنی سواری کی طرف دیکھ، یعنی اس گدھے کی طرف دیکھ۔ اور اللہ فرما رہے ہیں وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، اور ہم تجھے نشانی بنائیں گے اب لوگوں کے لیے۔ کس کو؟ عزیر علیہ السلام کو۔ پھر اللہ نے ان کو ایک، اللہ اکبر، ایک مشاہدہ کرایا۔ وہ مشاہدہ جس کے بارے میں آتا ہے سورہ البقرہ میں ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں، کہ جب انہوں نے کہا کہ اللہ تو کیسے زندہ کرے گا مردہ کو، تو اللہ نے کہا کہ اے ابراہیم کیا تو شک میں ہے؟ فرمایا شک میں نہیں ہوں، بس دل میں اور یقین اور اطمینان چاہتا ہوں۔ تو اللہ نے کہا تو اس طرح کر، پرندے لے اور ان پال، اور پھر جب وہ تیرے سے مانوس ہوں، ان کو آواز مانوس ہو جائیں اور تیری ایک آواز پہ آنا شروع ہو جائیں، تو ان کو ذبح کر، ان کے پیس کر کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے مختلف پہاڑوں پر پھکیر دے، پھر تو ان کو آواز دے، دوڑے چلے آئیں گے جس طرح پہلے دوڑے چلے آتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اور ایسا ہی کیا ابراہیم علیہ السلام نے، اللہ اکبر، اور ایسا ہی ہوا کہ ایک آواز پہ وہ دوبارہ سب کے سب وہ پیسز جو تھے، وہ ٹکڑے جو تھے پرندوں کے آپس میں کیسے جڑے، اللہ اکبر، اور پھر سب دورے کے دورے چلے آئے۔ اسی طرح اللہ نے ان کو بھی ایک مشاہدہ کرایا عزیر علیہ السلام کو۔ یہ کیا مشاہدہ کروایا؟ اللہ نے ان کو یہ مشاہدہ کرایا کہ دیکھو اپنے کھانے کی طرف، اپنے پینے کی طرف اسی طرح تر و تازہ ہے، اور اپنی سواری، اپنے گدھے کی طرف دیکھو، اور فرمایا وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً، اور ہم
تجھے بنائیں گے نشانی، کن کے لیے؟ للناس، لوگوں کے لیے۔ وانظر الی العظام، آپ نے جب دیکھا گدھے کی طرف تو وہ بالکل گلی سری ہڈیاں بن کر پڑا ہوا تھا۔ اللہ نے کہا دیکھو ذرا ان گلی سری ہڈیوں کی طرف، اللہ اکبر، بکھری ہوئی چند ہڈیاں۔ کیفا ننشزوہا، کیسے میں ان کو دوبارہ آپس میں جوڑتا ہوں، اور اللہ نے پھر اس ہڈیوں سے ایک پنجر بنا دیا، وہ دوبارہ آپس میں جڑنی شروع ہوئیں۔ ثم نکسوہا لحمن، پھر اللہ نے اس پر گوشت چڑھا دیا، پورا جیتا جاگتا گدھا دوبارہ ان کے سامنے تھا۔ اللہ اکبر۔ فلما تبین لہ، جب ان پر یہ سب کچھ واضح ہو گیا کہ اللہ ایسے کرتا ہے مردے کو زندہ، اللہ اکبر، پکار اٹھے، قال اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہتے ہیں کہ میں نے جان لیا میں نے کہ بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اللہ کے لیے تو اللہ کا کلمہ کن ہی بہت ہے، جس طرح کہ سورہ یاسین میں بھی آتا ہے، اللہ اکبر، سورہ یاسین میں آتا ہے کہ کہتے تھے اللہ فرمانے وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ، یہ ہمارے لیے مثالیں بیان کرتے ہو، اپنی پیدائش کا بھول گئے کہ کیسے پیدا ہوئے، ایک حقیر پانی، ایک نطفہ، ایک ملا جلا نطفہ، ایک عورت مرد کی طرف سے آنے والا نطفہ، اور اللہ اسی سے لاکھوں کروڑوں اربوں انسانوں کو پیدا فرما رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرمانے کالا میں یحیی العظام وہی رمیم، وہ شخص جو بدبخت شخص تھا جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کے ایک ہڈی کو مسل کر کہا کہ تیرا اللہ اس کو دوبارہ کیسے پیدا کرے گا۔ اللہ کہہ رہے کہ اپنی یہ پیدائش کو تو بھول ہی گیا کہ یہ ایک پانی کے حقیر بوند سے پیدا کیا ہے اللہ نے اس کو، اور مثالیں پیش کر رہا ہے اللہ کے لیے، اور کہہ رہا ہے کہ یہ ہڈی کو دوبارہ کیسے پیدا کرے گا۔ کہہ دیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کل، آپ کہیے کہ اس کو دوبارہ پیدا کرے گا وہی جس نے اس کو پہلی بار پیدا کیا، اور وہ تمام قسم کے پیدا کرنے کا خوب علم رکھتا ہے، وہی پیدا کرے گا جس نے اس کو پہلی دفعہ پیدا کیا تھا پانی کی ایک حقیر بوند سے، ایک نطفے سے، وہی اس کو دوبارہ پیدا کرے گا۔ تو اللہ تو پیدا کرتا ہے۔ سورہ روم کی آیت نمبر 27 ہے، جس میں اللہ فرما رہے ہیں وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ، وہی ذات تو ہے جو خلق کی ابتدا کرتا ہے، پہلی دفعہ پیدا فرماتا ہے، اور پھر اعادہ بھی وہی کرے گا۔ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ، اور اس کے لیے بہت ہی آسان ہے، اس کے لیے یہ سب کچھ بہت ہی آسان ہے۔ اسی طرح اگر آپ سورہ لقمان سورہ نمبر 31 آیت نمبر 28 پڑھیں تو وہاں اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ فرما رہے ہیں ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحدہ، تم سب کو پہلی دفعہ پیدا کرنا اور پھر دوبارہ پیدا کرنا اللہ کے لیے ایسا ہی ہے جیسے ایک جان کو پیدا کرنا ہو۔ اللہ اکبر، کیونکہ وہ اس کا کلمہ کن ہی بہت کچھ ہے دوبارہ پیدا کرنے کے لیے۔ بہرحال یہ عزیر علیہ السلام کے بارے میں جیسے کہ ہم نے پہلے کہا کہ ان کا ذکر جو ہے قرآن میں سورہ توبہ کی آیت نمبر 30 میں آیا، اور پھر یہ واقعہ جو ہے اس کے بارے میں جیسا کہ میں نے پہلے بھی بیان کیا کہ آتا ہے کہ یہ انہی کے بارے میں تھا۔ بہت سارے صحابی کہتے ہیں کہ یہ انہی کے بارے میں تھا یہ جو واقعہ تھا۔ تو یہ واقعہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اللہ اپنی قدرت کی نشانیاں دکھاتا ہے۔ عزیر علیہ السلام کہتے ہیں کہ یہ جب دوبارہ زندہ ہوئے تو یہ پھر اپنے گھر کی طرف لوٹے۔ ان کی ایک لونڈی تھی، جب یہ اس کو چھوڑ کر آئے تھے یا وہ ان سے جب جدا ہوئی تھی تو وہ 18 سال کی تھی، اور جب یہ اپنے گھر کی طرف لوٹے تو اس کی تقریباً عمر 125 سال کے قریب تھی، 118 یا 120 سال۔ تو انہوں نے جا کے پوچھا کہ اللہ کی بندی بوڑھی ہو چکی تھی، اندھی بھی ہو چکی تھی۔ انہوں نے پوچھا اللہ کی بندی یہ عزیر کا گھر ہے؟ اللہ اکبر۔ تو وہ پریشان ہو گئی کہ عزیر کا نام تو بہت دیر کے بعد آج کسی نے لیا ہے، تم کون ہو؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں ہی ہوں عزیر۔ کہنے لگی کہ عزیر جو تھے ان کی تو ہر دعا قبول ہوتی تھی، تو آپ نے اس کے لیے دعا کی اور اللہ نے اس کی آنکھیں، اس کی بینائی اس کو دوبارہ لوٹا دی۔ بہرحال وہ بڑی خوش ہوئی۔ پھر آپ ایک لوگوں میں گئے، وہاں پہ ایک مجلس لگی ہوئی تھی جس میں آپ کے بیٹا بھی بیٹھا ہوا تھا جو کہ تقریباً وہ بھی 125 سال سے زیادہ کا ہو چکا تھا۔ تو اس نے جب آپ نے اپنا تعارف کرایا تو سارے پریشان ہو گئے کہ آپ کہاں سے آ گئے، اور پھر کیونکہ 100 سال سے کسی نے آپ کو نہیں دیکھا تھا
اور آپ کے بیٹے نے کہا کہ ہمارے والد کی ایک نشانی تھی کہ دو کندھوں کے درمیان جو ہے گردن کے نیچے ان کے ایک تل تھا، وہ نشانی جب دیکھی تو پتہ چلا کہ یہ عزیر ہی ہیں۔ انہوں نے پہچان لیا آپ علیہ السلام کو اور خوش بھی ہوئے کہ آپ ان میں دوبارہ آ گئے، کیونکہ آپ تورات کے حافظ تھے، اور تورات کا جو نسخہ بچا تھا کیونکہ نیبوکڈنیزر نصر یعنی بخت نصر آیا تھا تو اس نے ہر چیز کو تباہ کر دیا تھا۔ جب اس کو دیکھا گیا 100 سال کے بعد تو وہ بھی اس کے بہت سارے صفحے جو تھے وہ شہید ہو چکے تھے۔ تو بہرحال اب آپ نے جتنا بھی آپ کو یاد تھا اسی کو دوبارہ ریوائول کیا، اور اللہ نے آپ کے ساتھ ایک معجزہ بھی کیا کہ 2 شہاب آئے جو آپ کے پیٹ میں آ کے اتر گئے اور آپ کو پوری کی پوری تورات دوبارہ یاد آ گئی، اور پھر آپ نے تورات لکھوائی، اپنی یادداشت کی بنا پر دوبارہ تورات لکھوائی گئی، اور اسی وجہ سے جو ہیں یہود اسی وجہ سے آپ کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہیں۔ بہرحال ان کے بارے میں صحیح بخاری میں ایک حدیث بھی آتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ راوی ہیں، حدیث کا نمبر ہے 3319، کہ آپ نے فرمایا ایک نبی درخت کے نیچے بیٹھے تھے کہ انہیں ایک چونٹی نے کاٹ لیا۔ ان کو بڑی تکلیف ہوئی تو انہوں نے حکم دیا کہ یہاں آگ لگا دو، اور بہت ساری چونٹیاں تھیں جن کو جلا دیا گیا۔ اللہ اکبر، حالانکہ اللہ نے اسے منع فرمایا ہے۔ اور اس کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اور حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ نبی عزیر علیہ السلام ہی تھے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی جتنا بھی عزیر علیہ السلام کے بارے میں ہمیں انفارمیشن ملی، ہم نے کیونکہ قرآن میں اب جیسے کہ ہم نے پچھلی قسط میں الحمدللہ ذکر کیا تھا ادریس علیہ السلام کا، اسی طرح ہم نے یہاں پر یہ عزیر علیہ السلام کا ذکر کیا ہے، اور ان کے بعد ہم تھوڑا سا ذکر کر لیتے ہیں الیاس علیہ السلام کا، کیونکہ ان کا نام بھی قرآن میں آیا ہے اور اللہ نے فرمایا کہ یہ بھی نبیوں میں سے تھے، اللہ کے برگزیدہ بندوں میں سے تھے اور اللہ کے نبی تھے۔ ان کے بارے میں سورہ صافات کی آیات لے لیتے ہیں۔ آیت نمبر 123 میں آتا ہے کہ بے شک الیاس جو تھے وہ بھی ہمارے نیک بندوں میں سے تھے، اللہ کے نیک بندوں میں تھے۔ اس قال لقومہ الا تتقون، جب انہوں نے کہا اپنی قوم سے کہ کیا تم اللہ سے نہیں ڈرو گے، اور تم پکارتے ہو، مانگتے ہو کس سے؟ بال سے، اور کس کو چھوڑتے ہو؟ جو بہترین پیدا کرنے والا خالق ہے اس کو، یعنی رب العالمین کو چھوڑتے ہو۔ اللہ ربکم و رب آبائکم الاولین، اللہ ہی تمہارا اور میرا رب ہے، اور تمہارے پچھلے جو باپ دادا گزر چکے جن کی تم اندھی تقلید کر رہے ہو کہ انہوں نے بھی بت کی پوجا کی، تم بھی کر رہے ہو، ان کا رب بھی اللہ ہی ہے۔ بہرحال اللہ فرما رہے ہیں کہ فَكَذَّبُوهُ فَإِنَّهُمْ، پس انہوں نے جھٹلا دیا کس کو؟ الیاس علیہ السلام کو۔ فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ، تو وہ ضرور کے ضرور کل اللہ کے سامنے جکڑے ہوئے حاضر کیے جائیں گے۔ الا عباد اللہ المخلصین، مگر اللہ کے وہ بندے جن کو اللہ نے اپنے لیے خالص کر لیا۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور اللہ نے ان کا ذکر پیچھے آنے والوں میں چھوڑ دیا۔ سلام علی الیاسین، اور سلام ہے الیاس علیہ السلام پر۔ انا کذالک نجزی المحسنین، اللہ فرما رہے ہیں کہ اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں محسنین کو، اور اللہ فرما رہے ہیں انہ من عبادنا المؤمنین، بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا۔ یہ آیات ہیں جو الیاس علیہ السلام کے بارے میں ہیں۔ الیاس علیہ السلام کون تھے اس کے بارے میں بھی ہم تھوڑا سا ذکر کر لیتے ہیں، ان کا حوالے سے دیکھ لیتے ہیں کہ الیاس علیہ السلام کون تھے۔ الیاس علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، اللہ نے ان کو مابعوث فرمایا۔ کہا جاتا ہے کہ یہ حضرت حزقیل علیہ السلام کے جانشین تھے۔ بنی اسرائیل میں تورات میں جو ان کا نام مشہور ہے وہ ایلیا کے نام سے یہ مشہور ہے، ایلیا، الیاس اسی نام سے مشہور ہیں۔ نسب جو ان کا بیان کیا جاتا ہے الیاس بن یاسین بن فتاحاس بن یازار بن ہارون، یعنی ان کا نسب بھی ہارون علیہ السلام سے جا کر ملتا ہے۔ رسالت ان کو کس جگہ پر مابعوث کیا گیا؟ رسالت کا مرکز جو تھا وہ بالبک کا شہر تھا جہاں ان کو مابعوث کیا گیا۔ یہ قوم بت پرستی میں ملوث تھی، انہوں نے یہ بت بنا رکھا تھا بال نامی، اسی کی پرستش کرتے تھے، اسی کے آگے اپنی حاجتیں رکھتے تھے، اور اس کے علاوہ یہ قوم ستارہ پرستی بھی کرتی تھی، اور یہ سمجھتے تھے کہ یہ بت جو ہے، یہ ان کا بت جو ہے یہ زحل اور مشتری کا مصنع ہے، یعنی ان کی مثال ہے، انہی کا جو وہیں سے یہ آیا ہے اور وہیں سے آگے
ان کے اپنے عقیدے بنا رکھے تھے، جھوٹے سچی کہانیاں جو برسوں سے چلی آتی ہیں، آج بھی بہت ساری جھوٹی سچی کہانیاں جو ہم سنتے ہیں، اللہ اکبر، ویسی ہی ان کی بھی کہانیاں تھیں۔ یہ لوگ بعض مورخین کے خیال میں جو بعض مورخین کے خیال میں حجاز کا مشہور بت حبل یہی بال تھا، اللہ عالم۔ سامی اور عبرانی زبان میں بال کے معنی ہوتے ہیں مالک، سردار، حاکم، رب کے۔ عربی زبان میں بال کا لفظ شوہر کے لیے آتا ہے، جیسے کہ ہم پڑھتے ہیں سورہ نور میں بھی یہ لفظ آیا ہے، اور اسی طرح سورہ البقرہ میں بھی آیا ہے، شوہروں کے لیے۔ آپ اہل اسلام کے زمانے میں یمن اور شام کا یہ محبوب ترین بت تھا۔ بہت سارے لوگ آ کے اس بت کے آگے اپنی حاجتیں پوری رکھتے تھے اور اس کی زیارت کے لیے آتے تھے۔ آپ علیہ السلام کو جب اس قوم میں مبعوث فرمایا گیا تو اس کی پرستش ہو رہی تھی۔ بہرحال الیاس علیہ السلام نے آ کے ان کو اس کی پرستش سے منع کیا، لیکن انہوں نے ان کو جھٹلا دیا، جیسے کہ ہم نے آیات پڑھی کہ انہوں نے ان کو جھٹلا دیا، الیاس علیہ السلام کو جھٹلا دیا، اور انہوں نے ان کی بات نہ مانی۔ حالانکہ ان کو سمجھایا الیاس علیہ السلام نے کہ کیا تمہیں اللہ سے ڈر نہیں لگتا کہ تم اللہ کو چھوڑ کے جو رب العالمین ہے، جو احسن الخالقین ہے، اللہ اکبر، جو آسمان اور زمین کو پیدا کرنے والا ہے، اس کو چھوڑ کر اس کی پرستش میں لگے ہو۔ اللہ تمہارا بھی رب ہے اور تمہارے باپ دادا کے بھی رب وہی ہے جو تمہارے پہلے گزر چکے ہیں۔ لیکن انہوں نے کیا کیا؟ آیت نمبر 127 میں آتا ہے فَقَذَّبُوهُ فَإِنَّهُمْ لَا مُحْضَرُونَ۔ اللہ فرما رہے کہ انہوں نے جھٹلا دیا اور کل قیامت والے دن ان کو جھکڑ کر اللہ کے سامنے حاضر کیا جائے گا۔ لیکن ان میں سے جو بندے ایمان لے آئے، الا عباد اللہ المخلصین، اللہ فرما رہے ہیں کہ وہ بندے جو اللہ کے خالص بندے تھے، جنہوں نے بات مان لی الیاس علیہ السلام کی، وہ اللہ کے سامنے جب آئیں گے تو ان کا معاملہ ڈیفرنٹ ہوگا۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے الیاس علیہ السلام کا ذکر پیچھے آنے والوں کے لیے بھی چھوڑ دیا۔ سلام علی الیاسین، سلامتی ہے الیاس علیہ السلام پہ۔ اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں نیکوکار لوگوں کو۔ اِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ، اللہ فرما رہے ہیں کہ وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا۔ یہ ہے الیاس علیہ السلام کا قصہ۔ ان کے بارے میں جو ملتا ہے وہ کچھ جو ہے تابعین سے بھی ملتا ہے۔ حضرت کعب احبار رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ الیاس علیہ السلام اپنی قوم کے ظالم بادشاہ سے روح پوش ہو کر تقریباً 10 سال تک ایک غار میں چھپے رہے۔ ان کے بارے میں جو مختلف روایات آتی ہیں کہ یہ 10 سال تک، کیونکہ بادشاہ بڑا ظالم تھا، وہ ان کی جان کے در پر تھا، تو یہ 10 سال تک ایک غار میں انہوں نے جا کے پناہ لی، اپنی قوم سے بھی دور رہے۔ اور یہ سب کچھ لازمن بات ہے کہ جب نبی کسی قوم کو چھوڑتا ہے تو اللہ کے حکم سے ہی چھوڑتا ہے، اگر یہ بات صحیح ہے، یہ روایت صحیح ہے جو کعب احبار رحمۃ اللہ علیہ سے ہے۔ اور فرمایا کہ جب وہ بادشاہ فوت ہو گیا تو پھر اس کی جگہ جو بادشاہ ہے وہ نیک تھا۔ پھر آ کے آپ نے دوبارہ تبلیغ اور دعوت کا کام شروع کیا، اور پھر ساری قوم آپ پر ایمان لے آئی۔ تقریباً 10,000 لوگ تھے جنہوں نے کفر کیا، اور پھر ان پر اللہ کا عذاب آیا اور وہ سب کے سب ہلاک کر دیے گئے جنہوں نے الیاس علیہ السلام کی بات کو نہیں مانا، اور بہرحال باقی ساری قوم نے اسلام قبول کیا۔ یہ ہے الیاس کے بارے میں، کیونکہ ان کے بارے میں ذکر جو ہے وہ یہاں پر جیسے ہم نے آیت پڑھی سورہ صفات کی، اور اس کے علاوہ ذکر جو آتا ہے وہ سورہ الانعام کی آیت نمبر 85 میں بھی آتا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَا وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ، کہ بے شک زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور الیاس علیہ السلام، یہ سب کے سب، ان میں سے ہر ایک ہمارے نیکوکار بندوں میں سے تھا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دونوں جو آج قصے بیان کیے گئے، عزیر علیہ السلام کا بھی اور اسی طرح الیاس علیہ السلام کا بھی، ان دونوں قصوں میں جو بھی ہمارے لیے سبق ہے، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو وہ نصیحت اور وہ سبق جو ہے اس کو سمجھ کر اس کو اپنی زندگیوں میں استوار کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اور جو بھی عبرت ہے اور جو بھی ایسا کام جو ان کی قوموں نے کیا، برا کام کیا، اللہ ہمیں اس سے بچا لے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ